السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں سے کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ انہی میں سے ایک امام مہدی کا ظہور ہے، جن کی آمد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے، اور اس حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں۔ امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں ہوگا، بیت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی، اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرما روائی رہے گی، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے احادیث کے حوالوں سے اسی ویڈیو میں۔ کوائٹ انفارمیٹو کی امام مہدی سے متعلق ویڈیو میں خوش آمدید۔ امام مہدی کے نزول کے حوالے سے کچھ احادیث موجود ہیں۔ ظہور مہدی کے سلسلے میں احادیث اور روایات کثرت سے موجود ہیں، اور ان میں کوئی بھی شک نہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے حضرت حسن کو دیکھا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے، اور عنقریب اس کے اولاد میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور وہ سیرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر گنے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا۔ ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ارق مالک نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اور اس کا لقب امام مہدی ہوگا، اور والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت مہدی کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے۔ قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں امام مہدی کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصاحب اور رفیق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے ہم نام ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی ہم میں سے ہوں گے یعنی اہل بیت میں سے۔ اللہ تعالیٰ ایک رات میں انہیں خلافت و مہدیت کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی حالت بہت پست ہوگی، دنیا ظلم سے بھر جائے گی، انسان کو ظلم سے بچ کر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، ہر طرف قتل و غارت کا سماع ہوگا۔ امام ابن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کو دراز فرما دے گا اور میرے اہل بیت میں سے مہدی کو پیدا فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم سے بری ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خراساں کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ بر پر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت مطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مہدی۔ امام طبرانی سے روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہرقل میں سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس وقت مسلمانوں کا امام کون ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص میری اطرت میں سے ہوگا جس کی عمر 40 سال ہوگی، ان کا چہرہ ستارے کی طرح چمکدار ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا اور وہ 2 قطوانی عبائیں پہنے ہوگا، بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے بنی اسرائیل کا شخص ہے، زمین سے خزانے نکالے گا اور مشرکین کے شہروں کو فتح
کرے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نیند کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں حرکت ہوئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آج ایسا کیا ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ کعبہ کے میں پناہ گزین امام مہدی سے جنگ کے ارادے میں میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور جب وہ پہنچیں گے تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ان میں بہت سے راہگیر بھی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے کچھ با ارادہ جنگ کے لیے آنے والے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے اور کچھ راہگیر ہوں گے، یہ سب اکٹھے دھسا دیے جائیں گے، البتہ قیامت کے دن ان کی نیتوں کے حساب سے انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے کہ جب امام مہدی مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے، انہیں اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس وقت غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ امام مہدی ہیں، بس تم ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں امام مہدی آئیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا اور زمین سے نباتات نکلیں گے، عدل و انصاف سے مال تقسیم کریں گے، مویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہو جائے گا۔ امام مہدی اپنے ظہور کے بعد 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل دریائے فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے 3 آدمی جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حاکم کی اولاد سے ہوگا، لیکن خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں مل سکے گا۔ پھر مشرقی سمت سے سیاہ پرچموں کا قافلہ نمودار ہوگا اور پھر ایسی جنگ ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی اور اس جنگ میں تقریباً 99% کافر وہیں مر جائیں گے۔ ہر تھوڑے وقت کے بعد ایک نیا امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعوے دار سامنے آتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی خود ہرگز دعویٰ نہیں کریں گے، جبکہ لوگ ان کی بتائی گئی نشانیوں کی مدد سے انہیں پہچان لیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص خود یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ سراسر جھوٹا اور مکار ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہر سال ایسے بیانات سننے میں آتے ہیں، تو اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ بغیر تحقیق اور یقین کے ایسے بیانات اور ایسی ویڈیوز نہ بنائی جائیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اگر ہم اس وقت کو پائیں تو ہمیں ان کے قافلے میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر اس ویڈیو کو بنانے سے ہم سے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، آمین۔